أنزل فيه القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن کے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی 14ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ 14ویں پارہ میں رب العالمین نے سورۃ الحجر کا ذکر کیا، اور اس سورۃ الحجر کی ایک آیت 13ویں پارہ میں ہے، یعنی اس سورت کا آغاز 13ویں پارے کی آخری سطر سے ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، کہ یہ جو قرآن ہے یہ آیات ہیں اور اس کتاب کا نام قرآن مبین ہے۔ اور اس کے فوراً بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ یہ کتاب ہم نے دی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ناظرین کرام، اس پارہ میں، اس صورت میں پہلی دفعہ جنوں کا ذکر آیا، اس حوالے سے کہ جو پہلا جن تھا اس کا نام جان تھا۔ فرمایا والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہم نے جنوں کو پیدا کیا، یعنی جان کو پیدا کیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر پھر دوبارہ ہوا، کہ ہم نے اسے مٹی سے پیدا کیا، ہم نے اسے پانی سے پیدا کیا، ہم نے مٹی اور گارے کو ملا کے پھر گارا بنایا، پھر اس سے پیدا، پھر وہ گارا جو ہے وہ آہستہ آہستہ خشک ہوتا گیا، وہ ٹھیکری بنتی گئی۔ یعنی وہ سارے مراحل حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے، اس کا ذکر رب العالمین نے اس صورت میں بڑی تفصیل سے کیا۔ پھر وہ سارا واقعہ کہ سجدہ نہ کیا، ملائکہ نے سجدہ کیا، رب العالمین نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا، تو اس نے کہا اللہ مجھے مہلت دینا، رب نے اسے مہلت دی۔ جب مہلت دے دی تو اس نے کہا رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ قسم ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور ان کے سامنے گناہوں کو مزین کر کے پیش کروں گا، مگر تیرے بندے جو مخلص ہوں گے وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ رب العالمین نے ایک بار پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا اور قوم لوط کی اعمال بد کا ذکر کیا، اور پھر انہیں سمجھایا کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ بہت برا راستہ ہے، اس میں تمہاری آخرت تو تباہ ہوگی لیکن تم اپنی دنیا کو بھی برباد کر بیٹھو گے۔ اسی صورت میں رب العالمین نے ایک آیت ارشاد فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ مطلب کیا؟ کہ انسان خطا و نسیان کا مرکب ہے، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کے حضور جھک جاؤ اور رب سے توبہ کرو، رب سے استغفار کرو۔ رب العالمین نے پھر اس صورت میں ان کے عذاب کا ذکر کیا، قوم لوط کے عذاب کا، کہ کس طرح ہم نے انہیں عذاب دیا، یعنی ان کی بستی کو فرشتے نے پر اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں پر لا کے انہیں نیچے پھینک دیا۔ اتنا سخت رب العالمین نے انہیں عذاب سے گزارا۔ اور پھر رب العالمین نے اس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھول کے لوگوں کو بتاؤ، کھول کے دلائل کے ساتھ لوگوں کو بتاؤ، اور اب مشرکوں سے منہ موڑ لو، وہ کوئی چیز پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں اس کو اب ذہن سے نکال دو، اب تم کھول کر اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دو۔ سورۃ الحجر ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ النحل شروع ہوتی ہے، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہاں پھر رب العالمین نے شرک سے بچنے کی بات کی ہے، شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک سے بچو، اس لیے کہ یہ ساری تمہاری عبادتوں کو کھا جائے گا، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جس سے آپ کی ساری عبادتیں غارت ہو جائیں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ناظرین کرام، اس صورت میں آغاز میں پھر رب العالمین نے تسخیر کی بات کی، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ۔ تسخیر کی بات کی ہے کہ میں خالق ہوں، میں نے یہ کائنات جو بنائی ہے تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے، تم عقل، فکر، تحقیق اور تدبیر سے اسے اپنے زیر استعمال لا کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اور پھر ایک آیت مبارکہ بڑی ہی، ویسے تو سارا قرآن بڑا اہم ہے لیکن یہ آیت ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے بڑی اہم ہے۔ فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر، اگر تم دنیا کے لیے کوئی نیکی کرو گے تو تمہیں اللہ اس کا اجر ضرور دے گا، لیکن تم دنیا کے لیے کام کرنے سے پہلے اس کی نیت اگر اللہ کے لیے کر لو گے، آخرت کے لیے کر لو گے، تو پھر تمہیں
दुगना अजर मिलेगा। इस दुनिया में भी उसका तुम्हें अल्लाह सिला देगा, कब्र में और आखिरत में भी अल्लाह तुम्हें उसका सिला देगा। फिर एक बात जो रब्बुल आलमीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक ख्वाहिश थी, और ख्वाहिश वो बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश पैदा होती थी कि मैं मखलूक खुदा को हिदायत के रास्ते पर ले आऊँ और इन्हें जहन्नम से बचा लूँ। उसके बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन तहरिस अला हुदाहुम, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू तो हिर्स रखता है, यानी तू तो बहुत चाहता है कि मैं इनको हिदायत के रास्ते पर ले आऊँ, लेकिन जिनके दिलों पर ताले लग गए हों दुनिया की मोहब्बत के, जिनके दिलों पर ताले लग गए हों सरदारी के, वजाहत के, हशमत के, उनको कौन हिदायत दे सकता है। फिर उसके बाद रब्बुल आलमीन ने एक आयत बयान की है, अगर आप इसको सुनें तो आपके अक्ल व फ़िक्र के दरवाज़े खुल सकते हैं और आप सीधे रास्ते पर आ सकते हैं। फरमाया, वक़ाल अल्लाहु ला तत्तख़िज़ू इलाहैन इस्नैन इन्नमा इलाहुम वाहिद, दो खुदा ना बनाओ, खुदा एक है। एक खुदा वो जो जिसे तुम अल्लाह कहते हो, और दूसरा तुम खुदा अपने हवा को, ख्वाहिशात नफ्स को बनाते हो, दो खुदा नहीं। बंदगी एक की होगी और वो एक ही अल्लाह है जिस कायनात का खालिक है। फिर गुनाहगारों को फरमाया गया, वला युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरका अलैहा मिन दाब्बा, कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे जुल्म के मुताबिक तुम्हारा हिसाब करना शुरू कर देना तो तुम में से कोई भी ज़मीन पर चलता हुआ नज़र ना आए। वलाकिन युअख्खिरु इला अजल मुसम्मा, वो मामलात को मुतअख्खर करता है ताकि तुम तौबा की तरफ पलट आओ। इसके बाद रब्बुल आलमीन ने फिर हमें समझाने के लिए बातें शुरू की हैं मज़ाहिर फ़ितरत से। फरमाया, तुमने नहीं देखा कि ये जो भैंस है ये काले रंग की होती है और उसके पेट में दूध भी होता है, खून भी होता है, और उसका वो पखाना भी होता है, पेशाब भी होता है, लेकिन रब की कुदरत देखिए कि जब उसके थनों से बाहर निकलता है तो साफ़ शफ़ाफ हलाल दूध तुम्हारे लिए कौन निकालता है, वही अल्लाह है, उस पर यकीन ले आओ। फिर उसके बाद शहद का, मक्खियों का बयान किया कि वो शहद की मक्खियाँ घर बनाती हैं, फिर घर बना के वो मुख्तलिफ़ फूलों से रस चूसती हैं, लेकिन जब वो छत्ते पर बैठती हैं और वहाँ शहद बनता है तो वो शहद मीठा होता है। जो खुदा इन सारे प्रोसेस को चला रहा है उस पर ईमान लेकर आओ, उसको मानो, उसी के बंदे बन जाओ, उसी के बंदगी इख्तियार कर लो। और उसके बाद रब्बुल आलमीन ने फिर हमें हुक्म दिया, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह हुक्म देता है नेकी का, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है बुराई से रुको, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ज़िक्र करो। नाज़रीन किराम, इस सारे अमल में रब को कोई फ़ायदा नहीं है, इसका फ़ायदा हमारे लिए। मन आमिल सालिहन फ़लिनफ़्सिही व मन असाअ फ़अलैहा, जो अल्लाह कहता है ये करो, इसमें हमारा अपनी ज़ात का फ़ायदा है, अपने ख़ानदान का फ़ायदा, इंसानियत का फ़ायदा, रूए ज़मीन का फ़ायदा। फरमाया इसमें अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं। रब के कवानीन का इत्तिबा करोगे तो ज़िंदगी पुरअमन हो जाएगी और आखिरत बेहतर हो जाएगी। इसके बाद रब्बुल आलमीन ने पहली बार मर्द और औरत को बराबर रख के इरशाद फरमाया, मन आमिल सालिहन मिन ज़ाकरिन औ उन्सा व मोमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। मर्द हो या औरत ईमान वाला होगा और अच्छे अमल करेगा तो हम उसे मरने के बाद नई ज़िंदगी अता फरमाएंगे। याद रखिए, जब इंसान दुनिया से जाता है तो ये हमेशा की मौत नहीं होती, ये दुनिया से आखिरत की तरफ इंतकाल होता है। और अगर आप दुनिया की ज़िंदगी अच्छे अकीदे और अच्छे अमल के साथ गुजार के मरेंगे तो आपकी आखिरत वाली ज़िंदगी जो ना ख़त्म होने वाली है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। नाज़रीन किराम, अब यहाँ पर एक आयत है, मैं उसको बयान करते हुए आपको एक हकीकत समझाना चाहता हूँ। फरमाया वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलून इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, कि काफ़िर लोग अड़ गए इस बात पर कि ये बशर नबी कैसे हो सकता है। अगर नबी रब ने किसी को बनाना था तो किसी फरिश्ते को भेजता, ये बशर कैसे नबी बन गया। ये हमें सिखाता है। अल्लाहु अकबर। रब ने इस हकीकत को बार बार कुरान में बयान किया। फरमाया, अरे अक्ल के अंधो, तुम्हें तालीम तुम्हें देनी थी, तज़किया तुम्हारा करना था, हिदायत तुम्हें देनी थी, मैं फ़रिश्ते को कैसे भेज सकता था। फ़रिश्ता तुम्हारे जिन्स से नहीं है, तुम उससे किस तरह फैज़ हासिल करते, किस तरह उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते। इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए हम जिन्स होना ज़रूरी है। लिहाज़ा इस हकीकत को समझो कि बशर ही नबी होता है। यानी वो लोग कहते थे कि बशर कैसे नबी बन गया। रब ने कहा बशर ही नबी होगा, क्योंकि
بشروں کے انسانوں کے معاشرے میں نے اس کو بھیجنا ہے۔ آپ نے سنا نہیں پچھلے پاروں میں کہ رب نے کہا زبان بھی میں ایک رکھوں گا، اگر زبان نبی کی اور قوم کی مختلف ہوگی تب بھی استفادہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یکسانیت پیدا کرنی ہوتی ہے نبی اور قوم کے درمیان تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور مغالطہ بھی پیدا ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل انما انا بشر مثلکم، کہ نبی نے کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ نبی کو صرف اپنے جیسا بشر بھی نہ سمجھیے، اس لیے کہ رب نے آگے وضاحت فرما دی یوحا الیہ، وہ اتنی فضیلت والا ہوتا ہے کہ رب سے باتیں کرتا ہے، رب سے گفتگو کرتا ہے، رب سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، رب سے وہ کلام لیتا ہے، رب سے وہ ہدایت لیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں کہ نبی بشر ہی ہوگا لیکن وہ اتنا صاحب عظمت اور صاحب بزرگ، صاحب فضیلت ہوگا کہ بشریت اس کے قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جبراً کسی کو کلمہ کفر زبان پر جاری کرنے کا کہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر جبراً کوئی کسی کو کہتا ہے کلمہ کفر پڑھنے کا تو وہ کلمہ کفر اگر پڑھنا چاہے تو اسے رخصت ہے، لیکن دل اس کا ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ اگر وہ نہیں پڑھتا شہید ہو جاتا ہے تو یہ عظیمت ہے۔ دنیا کی زندگی تو آنی جانی ہے، اگر اللہ کے نام پر چلی جائے تو اس سے بہتر کیا ہوگا۔ پھر اس بارے میں رب العالمین نے اس کے اختتام پر فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اگر تم نے دعوت دینی ہے تو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اچھے ناصحانہ انداز کے ساتھ دینے، اور اگر کہیں دلائل کا تبادلہ بھی کرنا ہو تو باہمی احترام رکھ کے دلائل کا تبادلہ کرو گے تب کوئی تمہارے موقف کو تسلیم کرے گا۔ پھر رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر کوئی تم پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی اشاعت میں، دین کی بیان میں، دین کی افہام و تفہیم میں اور دین کی دعوت و تبلیغ میں اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، برداشت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔